السلام علیکم ناظرین۔ برطانوی عدالت کی ایک خاتون جج نیکولا ڈیوس نے بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کے 10 سالہ ملٹی انٹری وزٹ ویزا منسوخ کرنے کے ہوم آفس کے فیصلے کو اس بنیاد پر برقرار رکھا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے ان کی برطانیہ سے بے دخلی مناسب ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتاؤں گی جس کی وجہ سے برطانوی عدالت کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ یہ بات ہے 2 برس قبل یعنی 2019 کی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کیں۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض NCA کے شکنجے میں آ گیا، تو اس نے مقدمہ لڑنے کی بجائے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی سے ڈیل کرنے میں عافیت جانی۔ ملک ریاض حسین اور ان کے خاندان نے اس ڈیل کے تحت 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اور مرکزی لندن کے علاقے میں واقع 1 ہائیڈ پارک پیلس نامی عمارت کا ایک اپارٹمنٹ جس کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھی، NCA کو دیا۔ NCA نے کہا کہ ڈیل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، جسے پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ NCA نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، مگر یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچنے کی بجائے سیدھی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی، جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے کی ڈیل کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر رہے تھے، یعنی جو رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی وہ ملک ریاض کے ذاتی قرض کو پورا کرنے میں خرچ ہوئی۔ ملک ریاض سے NCA نے جو معاہدہ کیا، اس کی تفصیلات رازداری میں رکھی گئیں۔ NCA کے بعد حکومت پاکستان نے بھی یہ تفصیلات کسی کو نہیں بتائیں کہ ریاست پاکستان کا پیسہ دوبارہ کیسے ملک ریاض کے استعمال میں لایا گیا۔ NCA کی وضاحت کے بعد ملک ریاض کی جانب سے ٹویٹر پر شائع کیے گئے پیغام میں کہا گیا کہ کچھ عادی ناقدین NCA کی رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کراچی بحریہ ٹاؤن مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈز کے مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کیا ہے۔ جب ملک ریاض نے NCA سے معاہدہ کر لیا اور پیسے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو اس کے بعد بھی ان کے خلاف کارروائی رکی نہیں، اور برطانوی وزارت داخلہ نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے دسمبر 2019 میں ویزے منسوخ کر دیے تھے۔ وزارت داخلہ کے اس فیصلے کو ملک ریاض نے برطانوی ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج کر دیا، مگر وہاں سے بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ اس کے بعد ملک ریاض نے برطانوی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاس برطانیہ کے 10 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے تھے۔ ملک ریاض کے ویزے کی یہ مدت 28 جولائی 2021 کو ختم ہو گئی۔ برطانیہ نے ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات کے بعد معاہدہ تو ضرور کیا، مگر اس معاہدے کے بعد ملک ریاض کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، اور برطانوی وزارت داخلہ نے ان کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی۔ ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف یہ وجوہات دی گئیں کہ وہ اور ان کی ملکیت میں کمپنی بحریہ ٹاؤن بدعنوانی سمیت غیر قانونی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ برطانوی ججز نے تفصیلات کے ساتھ NCA کے فیصلے کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں عدالتی فیصلوں کا بھی تفصیل سے حوالہ دیا۔ برطانوی جز کے مطابق کراچی بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے دینے کی حامی بھری، جس سے بحریہ ٹاؤن کے غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملتے ہیں۔ برطانوی ججز کے مطابق کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کراچی بحریہ ٹاؤن سے متعلق 4 جولائی 2018 کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے، جو قانونی اور ایک مہذبانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ججز نے سنایا تھا۔ برطانوی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس اعجاز کے بینچ کے فیصلے سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سارے معاملے میں ملک ریاض، علی ریاض اور بحریہ ٹاؤن نہ صرف فائنینشیل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ وہ بدعنوانی میں بھی ملوث رہے ہیں۔ برطانوی ججز نے اپنے فیصلے میں NCA کے ساتھ ملک ریاض کے معاہدے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اثاثوں کو منجمد کرنے والے فیصلے کو اس وجہ سے ختم کیا گیا تھا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے 190 ملین پاؤنڈ جیسی خطیر رقم دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔
برطانوی ججز کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس فیصل عرب کی رائے کی بنیاد مخصوص اداروں اور کمپنیوں کا مخصوص زمین ہتھیانے جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا تھا۔ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے اس فیصلے کو اس وجہ سے اہمیت دی کہ اس میں بڑے سنجیدہ نوعیت کے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی ججز نے مزید کہا کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے پیسہ بنایا، پھر ملک ریاض، علی ریاض اور ان کی کمپنی بحریہ ٹاؤن کی جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق مقدمے میں بھی ملوث ہونے اور پھر ڈیل کرنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ ملک ریاض کے وکلاء نے برطانوی ججز کو اپنے دفاع میں بتایا کہ فیصلے میں متعدد جگہوں پر جعلی بینک اکاؤنٹس مقدمے میں بننے والی GIT رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ محض ایک استغاثہ کی تصدیقات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ملک ریاض کے مطابق پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ برطانوی ججز کے مطابق یہ بات بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد ملک ریاض کو فوجداری نوعیت کے مقدمات کا سامنا نہیں، مگر ان فیصلوں میں ان کے کردار اور ان کی کمپنی کے بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ کورٹ آف اپیل نے واضح طور پر لکھا کہ ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز نے تمام مراحل کے بعد رائے قائم کی ہے، اور اس رائے سے منسلک ملک ریاض، ان کے بیٹے اور ان کی کمپنی بحریہ ٹاؤن سے متعلق بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ عدالت بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کے 10 سالہ ملٹی انٹری وزٹ ویزا منسوخ کرنے کے ہوم آفس کے فیصلے کو اس بنیاد پر درست قرار دیتی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے ان کی برطانیہ سے بے دخلی مناسب ہے۔